إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور جن کی ہدایت میں ہم نے اضافہ کر دیا تھا. حمد و ثنا درود و سلام کی بات. یہ ٹیک چھوڑ کے نا ادھر میری طرف آئے، ادھر آئے. آج شابش، میں آپ کے لیے تو بات کرنے لگا ہوں، آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں. آج سنڈے ہے، اس کے بعد آپ جا کے سو جائیے گا، زور سے پہلے اٹھ جانا بس. اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. توجہ ہے ادھر والوں کی، توجہ ہے. میں آج 7-8 دن سے بخار اور گلا میں، آپ سمجھ رہے ہیں کیسے ہے، تو اس کے ساتھ چل رہا ہوں. تو آپ تھوڑا ہوش سے بیٹھے ادھر، اور ذرا آگے آئیں، تھوڑا آگے آئیں شاباش. اور پوری توجہ میری طرف کریں. جب میں پوچھ رہا ہوں کہ توجہ ہے تو ہے، نہیں ہے توجہ ہے. ادھر سے نہیں پوچھ رہا، ادھر بزرگ بیٹھے ہیں میری طرح کے بوڑھے ہیں، ادھر سے پوچھ رہا ہوں توجہ ہے. اور بیٹھے بھی ماشاءاللہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ فرماتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا. فتیۃ آمنوا، چھوٹا سا گروہ تھا نوجوانوں کا. کتنا چھوٹا گروہ تھا؟ اسی سورہ میں اللہ فرماتے ہیں یہ 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے لوگ. بس خیال کرتے ہیں 7-8 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں تھے. یہ کم تھے، 10 سے کم، چھوٹا سا گروہ تھا. فتیۃ جوان تھے، نوجوان تھے، یوتھ تھے. آمنو ایمان والے تھے. اور ایمان کس پہ تھا؟ بربہم، ان کے رب پر. اور جب ایمان رب پہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وزدناہم ہدی. وہ کہتا ہے میں نے ان کا ایمان اور ان کی ہدایت بڑھا دی. یہ جو درمیانی وقت ہے، زندگی کا بہترین وقت، زندگی کی بہترین وہ گھڑیاں جو اللہ نے ہم سب کو، جو اب بوڑھے ہو رہے ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سب کو بھی عطا کی، اور آپ کو ابھی ابھی ملی ہے. جوانی، شباب. اور یہ اتنا اہم حصہ ہے زندگی کا کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ، آپ فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں ہل نہ سکیں گے حتی یسأل عن 5، حتی کہ اس سے 5 باتیں پوچھ لی جائیں. یعنی میدان محشر میں جکڑا ہوا ہوگا، ہل نہیں سکے گا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اپنی مرضی سے ادھر ادھر کہ بچا جائے اللہ سے اور سوال نہ ہو، یہ نہیں ہوگا. کھڑا ہے وہاں پہ اور اس سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو، کہاں لگا کے آئے ہو. وعن شبابہ،
فیما ابلا، یہ جوانی کہاں پرانی کر کے آئے ہو، کہاں گزاری. وَعَمَّالِهِ، اس کے مال سے متعلق، مال سے متعلق دو سوال ہیں. من این اکتسب، کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفق، اور خرچ کہاں کیا تھا. اور پانچویں چیز کیا ہے، یاد ہے کسی کو؟ وعن علم ماذا عمل به، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا تھا اور پھر اس پر عمل کتنا کیا. تو ان 5 سوالوں میں ایک سوال عمر کے، حالانکہ عمر سے متعلق اوورال بھی سوال ہے، اور پھر عمر کے اس خاص حصے کے لیے الگ سوال ہے. یہ کہاں گزارا تم نے، یہ اتنا اہم حصہ ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، فائدہ مند بنا لو. 5 چیزوں کو 5 کے آنے سے پہلے قیمتی بنا لو. اور پہلی بات ہی آپ نے جہاں سے شروع کی، فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے قیمتی بنا لو، غنیمت بنا لو. یہ اہم وقت ہے، اہم حصہ ہے. وصحتک قبل سقمک، صحت کو اس سے پہلے کہ بیماری آن لے، اس سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ. فائدہ کیا اٹھانا ہے، یہ بھی اللہ رسول نے بتا دیا ہے کہ فائدہ ہوتا کیا ہے. وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کے لمحوں کو، اپنی فرصت کے لمحات کو قیمتی بناؤ اس سے پہلے کہ تم پھر شغل کا، مشغولیت کا، مصروفیت کا، بزنس کا رونا رو کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. وغناک قبل فقرک، اپنے مال کو، مالداری کو، دولت کو، سرمایہ کو قیمتی اور غنیمت بنا لو اس سے پہلے کہ تم پر فقر آ جائے، تنگی آ جائے. وہ مال تم بوڑھے ہو تو بیٹوں نے چھین لیا ہو، وہ مال بیمار ہو تو اب کسی کام کا نہیں رہا، اور مر گئے تو پھر تمہارا نہیں رہا. اس سے پہلے کہ تم پر یہ تونگری چھا جائے، یہ کمزوری چھا جائے، اس سے پہلے اپنے مال سے فائدہ اٹھاؤ. اور آخری بات اس میں ارشاد فرمائی، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تو دونوں حدیثیں میں نے آپ کو پیش کی. شبابک قبل حرم، قیمتی وقت ہے، جوانی قیمتی وقت ہے. صلاحیت، یہ صلاحیت کا زمانہ ہے نا، اصل میں یہ صلاحیت کا زمانہ ہے. اب ہمیں پوچھیں، اور مجھ سے اوپر والے یہاں بیٹھے ہیں، اب وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں پڑتی، زیادہ دیر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، خیر تم سے تو اب بھی زیادہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تم جم میں گھنٹے گزار لیتے ہو، اور رکعت اگر 2 صورتوں والی ہو جائے تو پیچھے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ قاری صاحب لگتا ہے آج بھول گئے ہیں کہ ہم کام سے آئے تھے. پھر بھی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی اسی طرح کے احساسات ہوں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ اب میں عبادت زیادہ کروں، لیکن ہاتھ پاؤں ساتھ نہیں دیں گے. یہ جو قیمتی وقت ہے یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب کہ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف نبیوں کا ذکر کیا ہے، مختلف اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قرآن مجید کے عین سینٹر میں، درمیان میں جوانوں کا ذکر کیا ہے. اور اگر آپ لفظوں کے اعتبار سے قرآن کو دیکھیں تو قرآن مجید کا جو سینٹرل پوائنٹ لفظ ہے وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان جوانوں کا.
یعنی اللہ نے قرآن کی جو سینٹرل حصہ ہے، درمیانی عمر ہے، درمیانی وقت ہے، اس کو ان جوانوں کے نام کیا ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے محل کی آسان زندگی کو چھوڑ کر غار میں جا سوئے تھے۔ غار میں ایمان کتنا عزیز ہے، محل میں رہتے تھے، مختلف کام کاج کرتے تھے، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ تھے، اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اب ایمان بچانے کے لیے محل چھوڑا۔ مجھے بتائیں نا، جو آج پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک گارڈ بھی ہے، اس کی وقت کیا ہوگی؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ وہ دوسرے لوگوں سے کتنی مختلف اور بہتر لائف گزار رہا ہوگا۔ اگر وہاں اندر کوئی خانسامہ ہے، کوئی شیف ہے، وہ باہر والوں سے بڑا مختلف ہے، پروٹوکول میں ہے، عزت و وقار کے ساتھ ہے، وہ لوگوں کو فخر سے بتاتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہوں۔ جو بادشاہ کے محل میں ہے، مقربین خاص ہے، اللہ نے ایمان دیا تو ایمان کو بچاتے ہوئے بادشاہ بے دین ہے اور قریب تھا کہ ان کے دین کا راز کھلتا تو ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا۔ یہ اپنا ایمان بچاتے ہوئے موت سے نہیں ڈرے، موت سے نہیں ڈر رہے، ڈرتے اس بات سے ہیں کہ ہمارا دین تبدیل نہ ہو جائے۔ آج آپ کا سپیکر بڑا زور لگوا رہا ہے میرا، میں کوئی میرا خیال ہے مسلسل کو چوتھی پنجویں ہوں رات تو میں دعا کرتا ہوں کہ اگلے سال جب میں آؤں تو اس سے پہلے پہلے آپ بہت اچھا سسٹم لگوا چکے ہیں۔ آمین کہیں نا ذرا۔ اور ظاہر ہے آپ نے لگوانا ہے تو آمین کے ساتھ ساتھ ہمت بھی کریں۔ اتنے لوگ مل جائیں تو کوئی کام مشکل ہوتا، تو اگر کچھ لوگ نہ ملے نا اور پیچھے رہ کے ادھر ادھر شکوہ کریں تو ساتھ مل جائیں۔ اگر یہ عبدالرزاق خان جو ہے وہ آپ کو قریب نہیں آنے دیتا، مجھے بتائیں، ابھی مل جائیں، مل کے کام کیا کریں۔ مسجد کے کاموں میں، اللہ کے گھر کے کاموں میں یہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسواس اور شبہات اور شکوے نہ کیا کریں، بلکہ ساتھ مل کر ایک قافلہ بن کر کام کریں۔ اور وہ دن بھی آئے جب میں اس کو دیکھتا ہوں اور پھر اس دن آئے وہ آگے تک پھیلی ہو جائے گی نا، کہیں انشاءاللہ۔ اور ان کے ذمہ لگا رہا ہوں، یہ جو ادھر والی قوم ہے نا ساری، خاص طور پہ ادھر والے، ادھر ایک دو ہی ہیں، آپ بھی شامل ہیں اس میں، ان ہمت کریں۔ اللہ اکبر۔ ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے نہیں، یہ ان کی شان کے خلاف ہے کوئی جان بچانے کے لیے بھاگے ہو۔ ایمان بچانے کے لیے کہ ایسی آزمائش نہ آئے کہ ہمیں ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے، محل چھوڑ دیا، چھوڑا اور گھوم گما کے شہر کے قریبی، بہت دور نہیں جا سکے، شہر کے قریبی جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں ایک غار میں جا کے اپنے حساب سے چھپ گئے کہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔ اللہ نے ایسا چھپایا اور ایسا چھپایا کہ 309 سال کسی کو خبر ہونے دی۔ اللہ جب چھپانے پہ آتا نا تو سر پہ بٹھا کے چھپا دیتا ہے۔ پاؤں کے سامنے تھے، کہاں؟ جہاں دو میں سے دوسرا کہہ رہا تھا اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ یہ اصل میں یہی جملہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ مطلب یہ تھا اب اللہ نے جہاں بٹھایا ہے اس کے حکم پہ آئے ہیں، چھپانا دکھانا اسی کے بس میں ہے، نہیں دکھائے گا، نہیں دکھائے گا تو اپنے پاؤں نہیں دیکھ سکیں گے، نہیں دیکھ سکے، تو اللہ نے چھپایا تو 309 سال۔ اب اتنے بندے ایک دم غائب ہو جائیں اور بادشاہ کو ان کے دین کا پتہ بھی چل گیا ہو، اس نے ڈھونڈا نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی؟ کہ اس کے ملازمین گھر سے نکل گئے ہیں، اس کے قریبی لوگ، پتہ نا قریبی لوگ، ڈرائیور چلا جائے نا کوئی 2-4 دن ضد کر کے تو یقین کریں بڑا فیل ہوتا ہے کہ کوئی کام خراب ہو گیا ہے۔ بیوی کہیں ناراض ہو کے چلی جائے نا، میری تو جاندی نہیں، میں تہاڈی گل کرنا پہ، تو لگ سمجھ جاتی ہے گھر میں جرابی نہیں ملتی، کیونکہ قریبی لوگوں نے کچھ کام ان کے ذمے ہوتے ہیں، تو ڈھونڈا ہوگا نا، اپنی قوت لگا دی ہوگی کہ کہاں چلے گئے۔
ایمان، پھر غصہ بھی، پھر چیلنج ہوا ہے کہ میری رٹ چیلنج ہوئی ہے کہ بندے میرے اور ایمان کسی اور پر، اور چلے بھی گئے اور پکڑے نہیں بھی جا رہے۔ 309 سال اللہ نے چھپایا ہے، اور چھپایا کہاں ہے؟ غار میں۔ اور غار بھی کون سی؟ جو آگے پیچھے سے غار ہے اور درمیان میں سے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، فجوہ کہتے ہیں کھلی جگہ کو، درمیان میں کھلی اوپن سپیس ہے، صحن ہے اس غار کا، صحن میں سلایا ہے، کسی بند اندھیری جگہ میں نہیں سلایا، صحن میں سلایا ہے۔ اور صحن میں سلا کے اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود ہی ان کو تھپکیاں دی ہیں، خود ہی سلایا ہے، تھپکیاں دی، خود دی ہیں، ان کے کانوں پہ تھپکیاں بھی ہم نے دی ہیں، تھپکیاں دے کر سلایا ہے۔ اب ایک آدمی سوتا ہے اور ایک ہی پہلو پہ سوتا رہے تو تھک جاتا ہے نا، 4 5 6 گھنٹے ایک ہی پہلو پہ سویا ہو، تھکتا ہے یا نہیں تھکتا؟ کبھی تجربہ کیا ہے؟ یہ تجربہ الٹے لیٹنے والوں کو نہیں ہوتا، یہ جو کروٹ پہ سوتے ہیں نا، میرا چھوٹا بیٹا ہے تو وہ میرے ساتھ سوتا ہے اور اس طرح سے سوتا ہے کہ بالکل چپک جاتا ہے اور جگہ نہیں چھوڑتا، میں بالکل بیڈ کے کنارے پہ ہوتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں، یقین کریں۔ اب وہ بچے کی محبت میں اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں تھک جاتا ہوں۔ جس روز وہ بالکل کلوز ہوتا ہے، میں ایک ہی پہلو پہ سوئے ہوئے رائٹ سائڈ پہ تھک جا، صبح محسوس کرتا ہوں کہ یہ سائڈ ٹھیک طرح سے راحت نہیں پا رہی، اور اللہ فرماتے ہیں وہ تھکتے تھے، سوئے ہوئے تھے، ایسے سوئے ہوئے تھے کہ ان کو کچھ خبر ہوش ہی نہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلو بھی رائٹ لیفٹ ہم کروا رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، ہم ان کے پہلو بدل رہے ہیں۔ جیسے ماں باپ کیسے کرتا ہے، وہ بچے کو کبھی اس طرف لٹا لیتا ہے، کبھی اس طرف لٹا دیتا ہے، الٹا ہونے لگتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کو جوانوں سے ایسی محبت ہے، ایمان والے جوانوں سے، تو ان کے سوئے ہوئے پہلو بھی اللہ خود تبدیل کر رہا ہے۔ چوتھی بات، اب سوئے ہیں سامنے صحن میں، اوپر سے سورج نے آنا جانا ہے تو روشنی پڑے گی، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے سورج کو حکم دے دیا جب اس غار کے آس پاس آئے نا تو ذرا پہلو جھکا کے گزرنا، تقرضہم، ادھر بھی آئے تو تقرضہم، ادھر بھی آئے تو تقرض۔ سردیوں میں سورج کا رستہ مختصر ہوتا ہے، گرمیوں میں اس کا رستہ لمبا ہوتا ہے، تو کہا جب ادھر سے آئے، شمال سے آئے، جنوب سے آئے تو رستہ اپنا تھوڑا سا جھکا کے گزرنا، ان پر روشنی نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ روشنی پڑے نا سوئے ہوئے آدمی پہ تو وہ جاگ جاتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الکہف کو کبھی پڑھیے، اس نظر سے پڑھیے گا، اور آپ اسپیشلی پڑھیے گا، جوانوں کا قصہ ہے، اللہ نے ان کو ان کے ایمان کو پسند کیا ہے، پھر ان کی حفاظت کی ہے، بلکہ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کے ساتھ جو گلی میں عام سا کوئی کتا چل پڑا نا ایمان والوں کے ساتھ ہی، یا کوئی مانوس ہوگا تھوڑا بہت جس کو کچھ کھلاتے پلاتے ہوں گے، کتے پالنے والے ایمان والے نہیں ہوتے، یاد رکھنا، پھر میں کہہ رہا ہوں کتے پالنے والے ایمان والے، ہاں صرف شکار کے لیے پالا جائے تو وہ اجازت ہے، تو یہ جو شکاری کتے تو نہیں اس طرح سے ہوتے، وہ کوئی مانوس کتا ہے جو چل پڑا ایمان والوں کے ساتھ، یہ بھی پہنچ گیا ادھر۔ اچھا ہوں کئیاں نے اس کتے نو جنت ہی پہنچا دیتا ہے، جنت میں کوئی کتا وہ کوئی کتا ہی ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ جنت میں کتا جائے گا، جنت میں انسان جائیں گے، ایمان والے جائیں گے انشاءاللہ۔ کتے نے جنت میں جانا؟ اللہ نے ذکر کیا ہے کتے سمیت جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، یہ جانداروں میں، حشرات میں، جانوروں میں، چوپایوں میں، یہ سب تو اللہ کے سامنے مٹی ہو جائیں گے۔ انہی کو تو دیکھ کے کافر کہہ رہا ہوگا یا لیتنی کنت ترابا، میں بھی کاش مٹی ہو جاتا، میں بھی ایسی مخلوق میں سے ہوتا جس کا حساب ہوتا ادھر ہی مٹی ہو جاتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ان کا کتا جو ہے ایسے پاؤں اپنے بازو، وہ بیٹھتا نا جب کتا، اور جب وہ ایکٹیو ہو کے بیٹھتا ہے
تو اس کے پاؤں سامنے کی طرف ہوتے ہیں، وہ لیٹتا ہے تو اس کے پاؤں اس کے پیٹ کی دوسری سمت کو نکل جاتے ہیں. جب وہ ایکٹیو ہو کے بیٹھا ہوتا ہے نا چوکیداری کرتے ہوئے، تو سامنے اس کے بازو ہوتے ہیں، اس کا چہرہ اٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ پورے شعور اور ہوش سے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، باسط ذراعیہ بالوسیل، چوکس بیٹھا ہے لیکن سویا ہوا ہے. وہ بھی بیٹھا چوکس ہے لیکن سویا ہوا ہے. 309 سال ایک ہی پوسچر میں کتا بیٹھا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف ایک ذات ہے، صرف ایک ذات ہے. اب کتے کو تو 2 گھنٹے ایک جگہ ایک ہی طرح کا بٹھا کے دکھائے نہیں بیٹھے گا. یہ خالق نے یہ سب کچھ اہتمام کیا ہے. اور پھر میرے نبی سے کہا، اے میرے حبیب، اگر آپ بھی ان کو دیکھتے نا، ہم نے ان کا روب اور دبدبہ کتنا رکھا ہے، تو آپ بھی پیچھے پلٹ جاتے. اگر آپ جھانک کے دیکھتے نا تو آپ بھی پیچھے پلٹ جاتے. ہم نے ان کا روب رکھا ہے. کوئی اس غار میں گھستا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، سب ادھر ادھر سے چکر کاٹ کے آگے. وہ شہر کے بالکل پاس سوئے ہوئے ہیں اور 309 سال سلا دیا. یہ جو جوانی کا وقت ہے میرے بچوں، یہ بڑا خاص وقت ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے. یہ جو بدبخت جوانی پھیرنی آنی ہے، بنائی نا فلم، کیوں بھائی؟ یہ ایک بدبخت ہے پاکستان میں، اس کا نام ہے شعیب منصور. اور کوئی میڈیا والا اس بدبخت کو بتائے جا کے، میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی قسم ہے بدبخت ہے. یہ وہ بدبخت ہے جس نے جنید جمشید کے ساتھ مل کے گانے گایا کرتا تھا، بنایا کرتا تھا. یہ اس کا کمپوزر تھا، یہ اس کا پروڈیوسر تھا. جب اس نے موسیقی کی دنیا کو چھوڑ دیا تو یہ وہ آدمی ہے جس نے اس کو تنگ کیا، پریشان کیا، اس کے پیسے روکے، اس کے پیسے چھینے، حتیٰ کہ وہ فاقوں پہ آیا. لیکن اللہ نے اس کو ہمت توفیق دی. اور کسی کے عقیدے سے، کوئی منہج سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عمل دیکھی اس کا کتنا بڑا. اس نے مشقت کاٹی، ایمان پہ قائم رہا، نہیں واپس گیا پلٹ کے ان کی طرف. تو اس نے نا پاکستانیوں سے اور مولویوں سے خاص طور پہ دشمنی نکالتے ہوئے جتنی فلمیں بنائی، اس کے بعد اس نے ٹارگٹ کیا پاکستانی معاشرے کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، مولوی کو. اٹھا کے دیکھیے، میں نے ایک بات کی ہے آپ سے، اور ہم ان بے خبر مولویوں میں سے نہیں ہیں جو کہیں کہ ہمیں کوئی بات نہیں پتا. ہمیں پتا ہے الحمدللہ کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. ہم ہوش کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. اس نے موسیقی پہ فلم بنائی، اور جب ان موسیقی کے کلمات کو بولنے کے لیے پاکستان میں کوئی اداکار نہ ملا تو یہ انڈیا سے اس ملحد نام نہاد مسلمان نصیر الدین شاہ کو اٹھا کے لایا، جس نے آ کے اس ملک میں بننے والی فلم میں یہ مکالمہ کہا کہ داؤد علیہ السلام بھی کو تو اللہ نے بڑے دیے تھے نا سر تال، وہ بھی جو گیت وہ گایا کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، العیاذ باللہ. پھر اس کے بعد اس نے دوسری ایک فلم بنائی، اس کا مجھے نام بھول گیا ہے. اس میں اس نے ایک مولوی کے گھر میں خسرہ پیدا کروا دیا، شاید آپ میں سے کسی کو یاد آ جائے. اور پھر مولوی پہ تنقید کی کہ دیکھو یہ کیا ہوتا ہے. مولوی جو ہے وہ کسی پتہ نہیں کوٹھے پہ جا کے اس کو ایسا بدبخت اس نے تنقید کی. اور اب یہ آخری جو مجھے یاد ہے، اس کے بعد پتہ نہیں اس نے کیا کچھ گل کھلائے ہیں کہ یہ جوانی پھر نہیں آنی. یہ بھی اسی مقصد سے بنائی کہ دیکھو جوانی ہے، موج میلہ کرو. جوانی اس لیے نہیں ہے. جوانی کس لیے ہے؟ جوانی کن کاموں کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک الامام العادل، پہلا جو ہے وہ امام العادل ہوگا، عادل حکمران، عدل کرنے والا. اور دوسرا پتہ کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں ہی پلا بڑا ہے، اللہ کی عبادت میں، جس کو اللہ سے ملاقات پسند ہے، جس کو اللہ کے لیے رہنا پسند ہے، جو جیتا بھی اللہ کے لیے، مرتا بھی اللہ کے لیے ہے. اس کی جوانی اللہ کے کاموں میں گزرتی ہے. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. اور اگر اسی حدیث میں تیسرا لیں تو وہ بھی ایک جوان ہے جس کو رجل کہا. وہ آدمی
وہ آدمی جس کو کوئی بری عورت مال والی حسن و جمال والی اپنی طرف دعوت دے، گناہ کی دعوت دے، تو ظاہر ہے یہ گناہ کی دعوت کسی بوڑھے کو تو کوئی نہیں دیتا نا. بوڑھا خود بدبخت تو گناہ ڈھونڈتا پھرے پھر اور بات ہے، مگر نہ بوڑھے کا بری عورتیں بھی احترام کرتی ہیں، لا تعلق ہوتی ہے. یہ جوان ہی ہوگا نا جس کو دعوت دینے لگی. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ سے ڈرتا ہوا اس بدکار عورت کی نہ حسن و جمال سے مرعوب ہوا، نہ اس کی طاقت اور قوت سے متاثر ہوا، اس نے اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کام کو چھوڑا، تو قیامت کے دن وہ جو نشا فی عبادت اللہ جوان، اور یہ کہاں ہوں گے؟ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے نیچے یا اللہ کے سائے کے نیچے جب کوئی سایہ اس کے سائے کے سوا نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ جوانی ان کاموں کے لیے ہے یا فلمیں دیکھنے کے لیے؟ جوانی ان کاموں کے لیے ہے یا موٹر سائیکل کی وہ بنسری نکال کے اس کو پھٹپٹی بنانے کے لیے، ون ویلنگ کرنے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے؟ جوانی تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے. جوانوں میں ایک جوان یحییٰ ہیں علیہ السلام، وقت کی ملکہ نے دعوت گناہ دی ہے، مجبور کرنا چاہا ہے، نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ساری قوت طاقت کو استعمال کر کے یحییٰ کو قتل تو کر دیتی ہے، لیکن سیدنا یحییٰ علیہ السلام برائی کی دعوت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. جوان تو سیدنا یوسف بھی تھے نا، کتنے شاندار جوان ہوں گے یوسف. اب آپ ماشاءاللہ پٹھان ہے نا، چمکتے رنگ، ماشاءاللہ دمکتے چہرے، کتنے خوبصورت اللہ نے آپ کو کتنا حسن عطا کیا ہے، لیکن اندازہ کریں سیدنا یوسف کے سامنے کیا ہوگی، کیا حسن دیا ہے اللہ نے. دیکھو تو دیکھتے ہی رہو، مبہوت ہو جاؤ. مبہوت ہو گئی، اپنے ان کے سامنے سے کہا، وہ اس کو تانے دیتی تھی تو اس نے کہا ان کے سامنے سے گزر جاؤ. پھل کاٹنے والی چھریاں ہاتھ میں پکڑائی ہوئی، پھل پکڑایا ہوا، اب پھل پکڑا. بعض نے کہا کہ اپنے آپ کو نہیں مبہوت ہو کے، جیسے پھل کاٹ رہی ہیں اپنی طرف سے پھل ہی کاٹ رہی ہے، لیکن اتنی مبہوت ہے یوسف کو دیکھ کر اپنا آپ کھو چکی ہے، کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیتی ہے، اور وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. اور جب وہ ایسے گزر جاتا ہے تو کہتی ہے حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے یہ کوئی انسان ہو سکتا؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بڑی عزت والا، یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو ان برہنہ نیم برہنہ عورتوں کی طرف دیکھے گا. تو ایسے جوان بھی تھے. ایک جوان نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں قرآن مجید کتنے دنوں میں ختم کروں؟ تو آپ نے فرمایا 1 مہینے میں. کہنے لگا میں جوان آدمی ہوں، میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں. فرمایا اچھا 15 دن میں ختم کر لے. میں جوان آدمی ہوں، 7 دن، حتیٰ کہ وہ کہتا جاتا ہے اور آپ دن کم کرتے جاتے. آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی اچھا سنو، 3 راتوں سے پہلے کبھی اس کو ختم نہ کرنا. یہ جو آپ شبینہ پڑھتے سنتے دیکھتے ہیں اس وجہ سے، اس حدیث کی 3 راتوں سے پہلے ختم نہ کرنا. وہ کہہ رہا کہ میں جوان ہوں، میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ نے ایک وقت تحدید لگا دی، اس سے کم وقت میں نہ پڑھنا. گویا اصل میں پڑھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. جب اتنی تیز پڑھو گے تو اصل پڑھنے کا اور سوچ و بچار کرنے کا، رب کے قرآن سے جو لطف اٹھانے کا اور اس سے اصل میں جو ہدایت پانے کا معاملہ ہے وہ اس میں فارغ ہو جائے گا. اس لیے کم سے کم 3 راتوں میں پڑھو. امام احمد ابن حنبل کا ایک شاگرد ہے، آپ سے ملا، آپ نے پوچھا کتنا، اب دیکھیں ان کی محبتیں بھی اسی طرح کی تھیں، تعلقات بھی اسی طرح کے تھے. ہمیں کوئی ملے تو اس سے پوچھیں کہ ہاں کتنے میچ کھیل کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے جی آج 4 کھیلے ہیں، 3 ہارا ہوں، آج بڑا نقصان ہوں، میں ساری شرطیں ہار گیا ہوں. تعلقات ہے نا اسی طرح کی. امام احمد ابن حنبل پوچھ رہے بھائی کتنا قرآن پڑھتے ہو، یعنی رات کو کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی کبھی 2 پارے، کبھی 4 پارے. اچھا اتنا زیادہ؟ جی. آپ نے فرمایا اچھا کیسے پڑھتے ہو؟
اب اس نے پڑھ کے سنایا کیسے وہ پڑھتا ہے. ہمارے بھائی وہ ہے نا جو شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے اور ولا الضالین پہ سانس لیتے ہیں، ہے نا وہ، تو پڑھ کے سنایا کہ ایسے پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا گویا غور و فکر نہیں کرتے. اور رات کو کھڑے ہونا قرآن پڑھنا تو گویا اللہ سے گفتگو ہے، کلام ہے، اللہ سے بات چیت ہے. تم ایسے ہی اس کو بس اس انداز سے پڑھتے ہو، غور و فکر کیا. ایک نصیحت کی ہے استاد نے، اب کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی، اب پوچھا بتاؤ اب کیسے کتنا پڑھتے ہو؟ کہتا جی اب تو کبھی کبھی ایک آیت پہ اٹکا رہتا ہوں، کبھی 2-4 پڑھ لیتا ہوں. یعنی آپ کا جب یہ ادھر سے ضمیر دل روشن ہوتا ہے تو زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، چیزیں مختلف نظر آنے لگتی ہیں. یہ جو آپ کو اللہ نے وقت عطا فرمایا ہے، یہ جو صلاحیت والا وقت ہے، صلاحیت والا، اس صلاحیت والے وقت کو اللہ کی طرف موڑے، دین کی طرف موڑے. یہ ویسے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہنی ہے، یہ معذرت کے ساتھ یہ بزرگوں کو دیکھ لیں، یہ ان کو دیکھ لیں، مجھے دیکھ لیں، ادھر پیچھے بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، ان کو دیکھیں. یہ وقت آپ پہ بھی آ جانا ہے، نوجوانوں پہ بھی آ جانا ہے، آیا ہی آیا ہے، دن دن قریب آتا ہے. اور پھر آپ کہیں گے کہ یار وہ نصیحت تو ٹھیک تھی، ہم نے قبول نہیں کی ہے. آج وقت ہے، اس کو قیمتی بناؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ. کل جب رات کے وقت کھڑے ہونے کی سکت نہ ہوگی، اس وقت اگر آپ تہجد شروع بھی کر لیں اور میری طرح بیٹھ کے مجبور ہو کے سجدہ کیے بغیر نماز پڑھیں گے، وہ لطف اور لذت نہیں آئے گی جو اصل میں سجدوں کے ساتھ ہے، قیام کے ساتھ ہے، رکوع کے ساتھ ہے. اس پر غور فرمائیں کہ آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، جوانی دی ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہی وقت ہے کہ آپ رزق حلال کے لیے کوشش کریں. رزق حلال. لوگ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا ہو کر ایماندار ہونا ہوتا ہے، صحیح ہے نا بات، کہ بوڑھے ہو کے نمازی ہونا ہے، بوڑھے ہو کے ایماندار ہونا ہے، بوڑھے ہو کے سچی بات کہنی ہے. جوانی جھوٹ کے لیے ہے، جوانی بدکاری کے لیے ہے، جوانی بے حیائی کے لیے ہے، جوانی حرام کمانے کے لیے ہے. کس نے کہا؟ ایک جوان ہے، کتنے ٹائم ہو گئے؟ بس میں اگلی 2-4 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، زیادہ تو نہیں ہو گئے. جوان ایک جوان ہے، باغ میں کام کرتا ہے، مالی کا. مالک آیا کسی دن، کئی سال سے کام کر رہا ہے، اس کے مہمان اس کے ساتھ ہیں. اس نے آ کے کہا کہ کچھ انار توڑ کے لاؤ میٹھے میٹھے، مہمانوں کی میزبانی کرنا ہے. اب یہ جوان گیا ہے اور اس نے اپنے تئیں جو اسے میٹھے میٹھے لگے ہیں وہ کچھ انار توڑ کے لایا. آپ کو پتا ہے انار سب سے مشکل پھل ہے، اس اعتبار سے یہ پہچان بڑی مشکل ہے اس کی. لہذا اس نے کھولا اور وہ کڑوے کو سہلے ہیں، اور انار میٹھا نہ ہو تو کھایا جاتا، دوسرا کوئی پھل بھی گزارا ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ یار کمال آدمی ہو تم، یہاں مالی ہو، اتنے عرصے سے کام کر رہے ہو، یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کڑوے، جاؤ دوبارہ لے کے آؤ. اب دوبارہ اس نے اپنا کل علم، کل محنت، کوشش کی ہوگی نا بھائی، جب ایک دفعہ بھیجا جائے تو پھر لے کے آیا تو پھر اسی طرح کے ہیں. تو اب کی بار 2 دفعہ سبکی ہو گئی ہے مالک کی کہ کیسا آدمی، کیسا نوکر رکھا ہوا ہے. اس نے کہا وہ کیسے آدمی ہو یار، اتنے عرصے سے تم دیکھ بھال کرتے ہو باقی، اور تمہیں آج تک یہی نہیں پتا کہ میٹھے انار کون سے ہوتے، ان کی پہچان کیا ہے. تو چونکہ جوانی کا مقصد کچھ اور ہے، اس نے کہا جناب مجھے آپ نے رکھا تھا نوکری پہ کہ میں اس باغ کی دیکھ بھال کروں، اس کے کنارے سیدھے کروں، اس کو پانی لگایا کروں، اس کو گوڈی کروں، وہ سارے کام میں نے صحیح کیے ہیں. آپ نے کھانے کے لیے رکھا ہی نہیں تھا کہ کھا کھا کے چیک کرتا کون سا میٹھا کون سا کڑوا. تو جب آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی نہیں تو میں نے کھایا ہی نہیں. وہ حیرت میں ہوا، وہ باغ میں رہتے ہوئے کوئی پھل نہ چکھے.
ہیں نوجوانوں، دکان پہ گئے، کسی کی چند دن کام سیکھا، پھر اسی کے راز چرائے، اسی کے کسٹمر بھگائے اور سامنے دکان کھول لی. کیوں جی؟ ہے نا پریشانی یہ والی. اسی کا مال غائب کر دیا، بیچتے بیچتے ہی غائب، پتہ ہی نہیں لگنے دیا مالک کو. باغ میں رہ کے پھل نہ توڑنا، باغ میں رہ کے پھل نہ کھانا، دکان پہ بیٹھ کے وہاں بےایمانی نہ کرنا، کام سیکھتے ہوئے 2 نمبری نہ کرنا، یہی تو امتحان ہے. انہوں نے کہا کیسے آدمی ہو، اتنے سالوں میں تم نے پھل نہیں کھایا؟ نہیں، کھانے کے لیے رکھا ہی نہیں تھا تم نے مجھے، جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی ہے، دیکھ لو. اللہ اکبر. بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا تھا، گھر آیا اور بیوی سے کہا مجھے رشتہ مل گیا ہے. اب جس کے باغ ہوں اس زمانے میں، جس کے باغ ہوں وہ مالدار اور جگیردار ہوگا نا، کوئی جس نے نوکر رکھے ہوں. تو بیوی نے پوچھا بھئی کون ہے، خاندان، قوم، قبیلہ، نسل، برادری کیسا؟ کہا مجھے خاندان، قوم، قبیلے، برادری کا نہیں پتا، مجھے تو اس کے کریکٹر کا، کردار کا پتا ہے. کردار اس کا یہ ہے کہ 7 سالوں سے باغ کی حفاظت کر رہا ہے، مالی ہے اس کا، اور آج تک اس نے ایک پھل نہیں چکا. کردار اس کا یہ ہے، مجھے نہیں پتا خاندان، قوم، قبیلہ کیسا ہے اس کا. بیٹی کا رشتہ ہوا، اور پتہ ہے یہ جو جوانی میں نیکیاں آتی ہیں نا، اور نیکی جوانی میں داخل ہوتی ہے، اس کے پھر اجر بھی کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں. اللہ نسلوں کو سنوار دیتا ہے، اللہ نسلوں کو سنوار دیتا ہے. یہ صالحیت آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. ان دونوں کی شادی سے اس مالی کا نام مبارک ہے، اور کون جانتا اس مالی کو اگر اس کو اللہ نے عبداللہ جیسا بیٹا نہ عطا کیا ہوتا. یہ امام عبداللہ ابن مبارک کے والد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک وہ محدث ہیں، اللہ کی قسم جن کو پڑھے بغیر حدیث کا علم مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. پھر وہ بیٹا مالدار، یعنی وہ نانے کی طرف سے وراثت ملی ہے نا، وہ اتنے مالدار تھے کہ جب حج کے لیے جاتے تو بے شمار علماء اور طلباء کے لیے تحائف، کپڑے، ان کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں، مکے جاتے ہیں تو علماء پر، خدام پر اور طلباء پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں. تو اپنی زندگی کے بارے میں، اس خاص وقت کے بارے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کو چھٹی مل گئی ہے، ان کو تو اضافی وقت ملا ہوا ہے. یہ تو پہلے رزق پہ ہے، یہ اپنے بارے میں خود زیادہ فیصلہ کریں، جتنی جلدی اب اپنے کاموں کو سیدھا کر لیں، مزید مہلت نہیں ملے گی. عمومی مزاج اور روٹین کے مطابق اللہ نے جوانوں کو ایک مہلت بھی دی ہوتی ہے، ان کو موقع بھی دیا ہوتا ہے. تو آپ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اس زندگی کو فائدہ مند بنائیں، نیکی کے کاموں میں معاون بن جائیں. اللہ کے نبی اسلام کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر، لوگوں میں سے بعض ہوتے ہیں جو خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، شر کے لیے تالا ہوتے ہیں. خیر کی چابیاں بن جاؤ، خیر کے دروازے بن جاؤ، خیر کو آنے دو، خیر کو لاؤ معاشرے میں. اور یہ نوجوان لا سکتے ہیں. خیر کی چابیاں بن جاؤ، شر کے تالے بن جاؤ. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مفاتیح للشر مغالق للخیر، لوگوں میں سے بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں جن کو اللہ نے صلاحیت دی، وقت دیا، ہمت دی، توفیق دی، مال دیا، جوانی دی، لیکن یہ شر کے لیے چابی ہوتے ہیں اور خیر کے سامنے یہ تالا بن جاتے ہیں. یہ معاشرے پر خیر کو آنے نہیں دیتے، جہاں جاتے ہیں شر ہی شر پھیلاتے ہیں. خود سگریٹ پیتا ہے، کسی ہمسائے کو بھی لگا لیا ساتھ، ہے نا شر کی چابی. خود سگریٹ پیتا ہے، چچا نے کہیں دیکھا ہے، اس نے ڈانٹا ہے، دشمنی لیتے ہوئے اس کے کسی بچے کو بھی اس کام کا عادی بنا دیا ہے. خود نشہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی نشئی بناتا ہے. خود برائی کرتا ہے، دوسروں کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. خود کسی خبیثہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو کسی اور کے سامنے بیچ دیتا ہے. یہ ہے شر کی چابی. اور خیر کی چابی کیسی ہوتی ہے، شر کا تالا کیسا ہوتا ہے؟ نہ خود برائی کرتا ہے، نہ دوست کو کرنے دیتا ہے. اس کو پتہ چل جائے یہ میرا دوست برائی کی طرف جا رہا ہے
روکنے کی کوشش شروع کرتا ہے، کبھی اس کے باپ کو بتاتا ہے، کبھی اس کے گھر میں شکایت لگاتا ہے، اپنی دوستی کو داؤ پہ لگا لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے گرا لیتا ہے، بدنام کروا لیتا ہے، لیکن اس کو برائی کی طرف نہیں جانے دیتا، خود نشہ نہیں کرتا، اس کو بھی نشہ نہیں کرنے دیتا، اس کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے خیر کے لیے چابی اور شر کے لیے تالا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، اس آدمی کو جنت کی بشارت ہو جس کے ہاتھوں کو اللہ خیر کی چابی بنا دیتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اس آدمی کے لیے جہنم کی خبر ہو، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے ہاتھوں کو اللہ نے شر کی چابی بنایا ہے۔ میرے بھائی، خیر کی چابی بن، نفع بخش بن جا، لوگوں کا حامی اور نصرت کرنے والا، حمایت کرنے والا، نیکی پر کمر بستہ رہنے والا، شیطان کے سامنے تالا بننے والا، شر کے سامنے تالا بننے والا، شیطان کا حامی نہیں بلکہ اس کا دشمن بن کے کھڑا ہو، جس نے تیرے رب کو چیلنج کیا ہے۔ غیرت ہے تجھ میں اگر تو اس کے سامنے کھڑا ہو جا کہ میں تیری کسی بات کو نہیں چلنے دوں گا، کیونکہ اس نے تیرے رب سے چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے جتنے ہوں گے ان کو چھیننے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ نے ہم پر دیکھو اس کا کیسا اعتماد ہے، اس نے کہا جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ امتحان ہے نا اللہ کا ہم پر، اس کی محبت اور لطف و کرم ہے۔ تو ہم اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ان مقابلوں سے محفوظ رکھا کہ ہم کسی مشرک کے ہاں پیدا ہوتے تو سیدھی بات سمجھ ہی نہ آتی۔ اس نے اپنا بنایا، ہمیں اپنی جماعت اور اپنی ٹیم کا حصہ اپنے گروہ میں پیدا کیا ہے۔ اب میں بھاگ کے اس کے گروہ سے نکلوں، اس سے زیادہ زیادتی کیا ہوگی؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج مکمل ہونا ہے کہ کل؟ آج مکمل ہونا ہے۔ تو میں ویسے بھی ایک تحریک، شاید کسی دوست نے، اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ اٹیچ ہو فیس بک پہ، تو میں تو کل سے لکھا ہوا ہے کہ ہمت کریں، یہ جو آپ نے مزاج رواج بنایا ہوا ہے نا کہ حفاظ بیچارے محنت کر کے آپ غلیظ لوگوں کو، وہ چار تمہیں گانے سنائیں کسی ہوٹل میں بیٹھ کے تو تمہیں بڑی بڑی ٹپس دینی آتی ہیں ان کو، تو حفاظ قرآن کو، قراء کرام کو، ان کو تحائف دیں، نوازیں، ان کو خوش کریں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ ان کے کوئی مطالبہ نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے ان کو تحائف دیں، خوش ہوں، ان پر خرچ کریں، نیک لوگوں پہ خرچ کریں گے کہنا نہ پڑے۔ میں عبدالرزاق سے پوچھوں گا کہ کیا کیا، میری بات کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ ڈاکٹرز حضرات آج کل کزن میرج سے سختی سے منع کرتے ہیں۔